السلام علیکم بزمزیست. آج کا ہمارا موضوع ریلیشن شپ سے متعلق ہے کہ ہماری جو آپس میں رشتے ہیں ناطے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے، ایسے زندگی شب و روز ہوتے ہیں کہ اس میں اسے ایک یہ بھی خوش فہمی اور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس کے اپنے رشتے ہیں کیسے خراب ہو سکتے ہیں. اور وہ کبھی اپنے اسٹیٹس کو بلڈ کرنے کے چکر میں، کبھی اپنی جاب میں، بزنس میں یا اور دوسری مصروفیات میں کچھ غافل بھی ہونے لگتا ہے، اسی خیال سے کہ ریلیشن شپ ہے ٹھیک رہے گی، کہ رشتے تو رشتے ہی رہتے ہیں، کتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں تو رشتے خراب نہیں ہوتے. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ریلیشن شپ میں فرق آ جاتا ہے. تو ریلیشن شپ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھنے کے لیے، کلوز رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. تو اس عام یہ زندگی کے ظاہر زندگی کے موضوعات تو بہت لمیٹیڈ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم انہیں ویوز کو اپنے کو ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، اپنے اپنے اسٹائل میں دوسروں کو ٹپس یا تھوڑی ہیلپنگ لائنس ہم دیتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ہمارے خیال میں یہ ہے کہ رشتوں کو پائیدار، اسٹرانگ، مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ہر رشتے کو ٹائم دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کسی رشتے پہ ایسے فریفتہ سے ہو جائیں کہ ہم جیسے کہ اندھا ایک عشق سا ہوتا ہے. تو انسان کو انسان ہی رکھنا چاہیے. پہلا عشق تو انسان کا خدا ہوتا ہے جو اسے پیدا کرتا ہے، تو جو اسے دنیا میں ہر سہولت، ہر عزت دیتا ہے. تو رشتہ جو ہمارا دنیا کا بہترین قریبی بیسک رشتہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو اسی طرح کلوز اور اسی طرح اہمیت، امپورٹنس دینی چاہیے. لیکن اس حد تک کہ ہم انسان کو انسان ہی رہنے دیں، ہم بہت زیادہ کسی کو غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونے دیں. اس کے بعد جو دوسری بات آ جاتی ہے وہ یہ کہ ہر رشتے کو ہم اس کی رشتے کی نوعیت کے حساب سے، کہ اس رشتے کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس رشتے کا ہماری زندگی میں مقام کیا ہے، ہم اس کے مطابق اسے ٹائم دیں. یہ نہیں کسی ایک کو ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے تو نیند کے نکال لیجئے، تو ہم کسی کو دے رہے ہیں اپنی لائف کے 8-10 گھنٹے، اور جو اسی کے طرح کا بھی ایک اچھا امپورٹنٹ رشتہ ہے ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہ نکال پائیں. ہم ہیلو ہائی سے آگے نہ بڑھاں، کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، کیسے ہو، بات. تو یہ غلط ہے. رشتوں کے ریلیشن شپ کے حساب سے ہمیں وقت اپنا نکالنا چاہیے، چاہے زندگی کتنی مصروف ہو جائے، کہ ہر شخص اپنے دل کا حال، اپنی کوئی پرابلمز، اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہے اپنی ریلیشن شپ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم ریلیشن شپ کے معاملے میں کبھی کوئی نیگیٹو قسم کے تھاٹس اپنے ذہن میں نہ پلنے دیں. ہاں، کسی کا کسی وقت کوئی بیہیویئر دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ جلد بازی میں ہو سکتا ہے اس کے پاس وقت نہ ہو سکتا ہے اسے کوئی اپنی پریشانی لاحق ہو، تو ہم اس کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی اپنے ذہن میں نہ چلنے دیں. جیسے کہ ہوتا ہے اکثر کہ ہم لاشعوری طور پہ نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، بھئی اس کو تو ہماری پرواہ نہیں، اس کو تو خیال ہی نہیں، اس نے تو ہمیں اگنور کر دیا ہے. تو اس قسم کی نیگیٹیوٹی ہم اپنے تھاٹس میں نہ آنے دیں. اس طرح ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو جتنا ہم کسی کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، جتنا ہم اس کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالیں گے، جتنی ہم اسے اہمیت دیں گے، جتنی ہم اس کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، اتنا ہی وہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی رسپانس دے گا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے، ہم اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہم جتنا اس سے امید یا توقع لگائے بیٹھے ہیں اس کی ویسی نہ ہمارے لیے رسپانس نہ ہو. تو اس کی وجہ کو بھی جاننا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھیں، کیونکہ کلوز رشتوں کو محض کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا اپنی سیلف تھنکنگ کی وجہ سے یا اوور تھنکنگ کی وجہ سے خراب کرنا بھی ایک نیگیٹو طرز عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں یہ ضروری ہے، اگر ہم رشتوں کو جیسے دیکھیے پودے ہوتے ہیں، ہم انہیں پانی دیتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، مالی کتنی اس کے سپروائز کرتے ہیں، اور ہم بھی مالی کے ساتھ ساتھ اپنے لان کو، اپنے گارڈن کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح رشتوں کو بھی پانی دینا پڑتا ہے، اپنی محبت کا پانی، اپنی توجہ کا پانی. اپنے الفاظ سے ہمیں کبھی کسی کی دلجوئی کرنی پڑتی ہے، کسی کی تعریف بھی ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں جیسے یہاں پر ہم مثال دینا چاہیں گے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، ٹھیک ہے وہ دنیا کے ایک کلوز ترین رشتے میں وابستہ ہوتے ہیں، تو یہ کہ 2-4 سال گزار لیے، ایک دو کڈز ہو گئے، فیملی جی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ایک دوسرے کو اگنور کریں گے، اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جائیں. مدر جو ہے وہ بینگا مدر وہ اپنے بچوں کو سنبھالے، یا اگر وہ جاب کرتی ہے جاب کو دیکھے، گھر کو دیکھے، اور باپ جو ہے اپنے بزنس میں جاب میں ہو جائے کہ ٹھیک ہے ابھی ہماری تو ریلیشن شپ بہت کلوز ہے. تو ایک دوسرے کی تعریف کا، ایک دوسرے کی شیئرنگ کے لیے وقت نکالیں. اگر آپ اپنی وائف کو، مسز کو کبھی کبھار آئی لو یو کہہ دیں گے، اور کبھی کبھار اس کی فیلنگس کو بھی سمجھتے ہوئے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو وقت دے رہی ہے، وہ آپ کے لیے کچھ خاص بنا رہی ہے، تو جب تک آپ اپنی مسز کو یا ہسبینڈ کو
ایک اسپیشل توجہ نہیں دیں گے تو یہ اتنا مضبوط رشتہ، اتنا کلوز رشتہ بھی، اس میں بھی کبھی کبھی غلط فہمی کی یا اگنورنس کی دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں یا جو ہمارے کلوز ریلیشن شپ ہے یہ چلتے رہیں گے فارمل طریقے سے. فارمل طریقے سے ہماری دوستیاں چلتی ہیں، ہمارے جو بزنس کے ٹرمز ہیں وہ چلتے ہیں، ہماری جابس میں کولیگز اور جو ہمارے فارمل فرینڈز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو کچھ ان رشتوں میں ہمیں تھوڑی سی محبت اظہار مانگتی ہے. جی کتنے بھی سال گزر جائیں تعلقات کو، ماں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے کبھی ماما آئی لو یو ہے. اور اسی طرح بچے کو بھی ہوتا ہے کہ میں کتنا بھی بڑا ہو گیا ہوں، جاب میں چلا گیا ہوں یا میرڈ بھی ہوں، تو میری ماں اسی شفقت سے، اسی محبت سے مجھے گلے سے لگائے، مجھ پہ اپنی محبت، اپنی ممتا جو ہے وہ شو کریں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کچھ چیزیں احساسات کو بیان کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارے کچھ بیسک رشتے اگنور ہو جاتے ہیں اسٹیٹس کو کے چکر میں بھی، کہ اسٹیٹس کا فرق آ جاتا ہے، جیسے غربت کا، امارت کا، لائف سٹائل کا، تو کچھ ٹریڈیشنز کا، تو وہ بھی فرق ڈال دیتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم اپنی مٹھی سے اپنے رشتے خود ہی آہستہ آہستہ سرکا دیں گے. اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب انسان ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، نہ اچھا وقت بھی نہیں رہتا اور برا وقت بھی نہیں رہتا. تو اس لیے ہمیں بہت جگہوں پہ ان رشتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جنہیں کبھی کبھی ہم کامن سمجھ لیتے ہیں، فارمل سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے عزت کے، محبت کے، ضرورت کے، بلڈ کے اور زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ہمیں انہیں سنبھالنا چاہیے، محبت سے، توجہ سے، وقت سے، اور ایک تھوڑی سی ان کی تعریف کر کے. اگر اچھے لگ رہے ہیں تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں بیٹا، یا آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو یہ کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چند لفظ ہیں، تو آپ کی توجہ، آپ کی محبت کے چند بول بھی شکستہ ہوتے ہوئے رشتوں کو سٹرانگ کر دیتے ہیں، انہیں مضبوط کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں کبھی بھی کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے سے اگر ہم تک کوئی ایسی بات آ جائے تو ہم اس پہ اندھا دھند یقین کر لیں کہ بھئی اس نے ہمارے لیے ایسے کہا ہوگا، اس نے ایسے ہمارے لیے سوچا ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ طرز عمل رشتوں کو مزید بھی کر دیتا ہے، انہیں توڑ دیتا ہے. لہٰذا غلط فہمیوں کو یا ایکسٹرا قسم کی خوش فہمیوں سے بچتے بچاتے رشتوں کو سنبھالنا چاہیے. کہ رشتے زندگی گزارنے کے لیے، یہ رشتے، یہ ریلیشن شپ ایک دوسرے کی اگر تعریف سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم دینے سے چلتے رہتے ہیں، آپ کبھی اپنے آپ کو تنہا فیل نہیں کرتے، تو انہیں بچا کے رکھیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے.